آج ہم دیکھیں گے کہ ہمارے پاس کنٹرول اسٹریٹجیز کیا ہوا کرتے ہیں اور کنٹرول اسٹریٹجی آپ کے پاس ہوتی کیا ہے. ٹھیک ہے. تو آبجیکٹیوز جو ہم گین کرنا چاہتے ہیں وہ آپ کے پاس یہ ہے کہ کنٹرول اسٹریٹجیز کی جو انڈرسٹینڈنگ ہے وہ ہمیں ڈیولپ ہو جائے. پھر ہم اس کی جو دو کیٹیگریز ہیں، جو دو ڈفرینٹ اسٹریٹجیز ہیں کہ سینٹرلائز کیا ہوا کرتی ہے اور ڈی سینٹرلائز اسٹریٹجی کیا ہوا کرتی ہے، اس سے بھی ہم لوگ فیملیئر ہو جائیں. تو پہلے تو ہم دیکھتے ہیں کہ کنٹرول اسٹریٹجی آپ کے پاس ہوتی کیا ہے. ٹھیک ہے. Depending on where the decisions are made as well as on the number of measurements that are utilized to make the control decisions, these control strategies are classified into two categories. کون کون سی آپ کے پاس کیٹیگریز بن جاتی ہیں؟ ون از سینٹرلائزڈ اینڈ سیکنڈ از ڈیسینٹرلائزڈ. اب ہم جب سینٹرلائزڈ کیٹیگری کی بات کرتے ہیں تو سینٹرلائزڈ کیٹیگریز آپ کے پاس کیا ہوا کرتی ہیں کہ سینٹرلائز جو کنٹرول اسٹریٹجیز ہیں وہ انوالو ہو رہی ہوتے ہیں. اس میں کیا انوالو ہو رہا ہوتا ہے؟ ایک سنگل سینٹرل کنٹرولر آپ کے پاس ہوا کرتا ہے دیٹ ریسیوز آل دا نیسیسری انفارمیشن اینڈ میک آل دا کنٹرول ڈیسیجنس. ٹھیک ہے. تو سینٹرلائز کے اندر کیا ہوا کرتا ہے کہ جو ڈیسیجن میکر آپ کے پاس ہوا کرتا ہے یا جو ٹاسک ڈسٹریبیوشن کا یا کنٹرول کرنے کا جو کام ہوتا ہے وہ کسی ایک کے پاس ہوا کرتا ہے، تو اسی کو ہم کیا نام دے دیتے ہیں؟ سینٹرل کنٹرولر کا نام دے دیتے ہیں. ٹھیک ہے. اب یہ جو سینٹرل کنٹرولر آپ کے پاس ہوا کرتا ہے اس کے لیے اس کے کیا فیچر ہوا کرتا ہے کہ دس سینٹرل کنٹرولر ہیز اے گلوبل ویو آف دا سسٹم اینڈ کین کوآرڈینیٹ دا ایکشنز آف آل دا سب سسٹمس. ٹھیک ہے. تو چونکہ اس کے پاس ساری کی ساری انفارمیشن ہوتی ہے، جو بھی کمیونیکیٹ ہونا ہے تو وہ ڈاؤن ورڈ سارے کا سارا چونکہ موو کر رہا ہوتا ہے تو اس کے پاس سارے کے سارے سسٹم کا ایک گلوبل ویو ہوا کرتا ہے. اور وہ اس میں جو ایک جو کوآرڈینیٹ ہے ایکشنز کی آف آل دا سب سسٹمز جو ہے وہ اس میں ایز اے کوآرڈینیٹر بھی کام کرتا ہے. ٹھیک ہے. اب جو سینٹرلائز اسٹریٹجی کنٹرول ہے وہ ٹپیکلی جو ہے وہ ہم یوز کر رہے ہوتے ہیں کہ اس کے اندر لارج اسکیل سسٹمز کے اندر اور اس کی ایگزامپل اگر ہم دیکھنا چاہیں تو وہ ہمارے پاس جیسے پاور گریڈز آپ کے پاس ہوا کرتے ہیں، ٹریفک مینجمنٹ سسٹم آپ کے پاس ہوا کرتا ہے، یا کوئی بھی ایک کمپلیکس نیچر کا جو ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو انڈسٹریل پروسیسز ہوا کرتے ہیں ان کے اندر جو ہے یہ سینٹرلائز میکانزم آپ کے پاس یوز ہوتا ہے. یا جب ہم ڈیسینٹرلائز کی بات کرتے ہیں تو ڈیسینٹرلائز کنٹرول اسٹریٹجیز جو ہیں وہ کیا کرتی ہیں کہ اس میں وٹ وی آر ڈوئنگ، وی آر ایکچولی ڈسٹریبیوٹنگ دا کنٹرول ڈیسیژنز امنگ ملٹیپل لوکل کنٹرولرس. ٹھیک ہے. کہ آپ کے پاس ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں، جو کنٹرول ہے وہ ایک سینٹرلی کے پاس نہیں ہوتا، وہ ڈیسینٹرلائز ہوتا ہے. وہ کنٹرول جو ہے وہ ڈسٹریبیوٹ ہو رہا ہوتا ہے، جو کنٹرول ڈیسیژنز ہیں وہ امنگ لوکل، یعنی ہم نے کیا کیا، ایک بڑے نیٹ ورک کے اندر کے چھوٹے چھوٹے آپ کے پاس گروپ بنا دیے. تو اس گروپ کے اندر کا جو ایک لوکل کنٹرولر ہوگا بیسیکلی کنٹرول اس کے پاس جو ہے وہ شفٹ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور وہ جو بھی آپ کے پاس لوکل کنٹرولر ہوگا وہ رسپانسبل ہوگا اسی پارٹیکولر سسٹم سب سسٹم کے اندر، یعنی جس سب سسٹم کا ایک لوکل کنٹرولر ہے. ٹھیک ہے. تو وہ بیسیکلی اس کا رسپانسبل ہوگا اس کی کوآرڈینیشنز کے اندر، اس کی کنٹرول ڈیسیجنز وغیرہ کے اندر آپ کے پاس آ گئے. ٹھیک ہے. اب اگلا آپ کے پاس کیا ہوتا ہے کہ ایچ لوکل کنٹرولر میکس ڈیسیجنز بیسڈ آن اٹس لوکل میجرمنٹس اینڈ کمیونیکیٹس ود ادر لوکل کنٹرولرز ٹو کوآرڈینیٹ دیئر ایکشنز. ایک تو یہ ہے کہ جب بھی اس نے لینا ہے تو وہ کیا کرے گا، اپنی لوکل انوائرمنٹ کے حساب سے اپنے ڈیسیجنز لے گا. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد جو ہے وہ کمیونیکیٹ کر رہے گا. ٹھیک ہے. جو دوسرے لوکل آپ کے پاس کنٹرولرز ہیں ان کے درمیان میں. ٹھیک ہے. اب یہ کمیونیکیشن کی لیے تاکہ وہ ایکشنز جو ہیں وہ سنک آ سکیں، آپ کا ڈیٹا جو ہے وہ پراپرلی آ جائے، اس میں انکنسسٹنسی نہ ہو وغیرہ وغیرہ، ڈفرینٹ فیچرز ہیں جو گین کرنے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اب جب ڈیسینٹرلائز کنٹرول جو ہے وہ یوز کہاں پہ کیا جاتا ہے؟ ٹھیک ہے. تو ڈیسینٹرلائز کنٹرولز از کامنلی یوزڈ ان سسٹمز ویئر اٹ از ڈیفیکلٹ اور امپریکٹیکل ٹو ہیو اے سنگل سینٹرل کنٹرولر. ٹھیک ہے. یعنی وہ انوائرمنٹ جہاں پہ کسی ایک سنگل کنٹرولر کے ذریعے کام کرنا جو ہے
وہ آپ کا مشکل ہو تو ان دیٹ کیس آپ کیا کرتے ہیں پاور ڈیلیگیٹس کر دیتے ہیں تو اس کو ڈسٹریبیوٹ کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے. سچ ایز ان ڈسٹریبیوٹیڈ کمپیوٹنگ سسٹم جو آپ کے پاس ہے وہ تو نام سے ہی ظاہر ہے. پھر آپ کے پاس وائرلیس سینٹر نیٹورک سینسر نیٹورکس آپ کے پاس ہوا کرتے ہیں یا ملٹی ایجنٹ سسٹمز آپ کے پاس ہوا کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ آپ کے پاس ان انوائرمنٹس ہیں جہاں پہ ہم کیا یوز کرتے ہیں ڈیسینٹرلائزڈ آپ کے پاس کنٹرول میکانزم یوز کرتے ہیں. اب ہم دیکھتے ہیں کہ جو سینٹرلائزڈ ہے اس کی آپ کے پاس فردر فیچرز کیا ہیں یا اس کے ایٹریبیوٹس کیا ہم کہہ سکتے ہیں. آپ کے پاس کیا ہے ون سینٹرل کنٹرول یونٹ از یوز ٹو کنٹرول دا آپریشنز آف دا کمپوننٹس آف دا سسٹم. کہ ایک سینٹرل کنٹرولر یوز ہوا کرتا ہے ان تمام کاموں کے لیے ان تمام آپریشنز کے کو کنٹرول کرنے کے لیے جو سسٹم کے ڈفرینٹ کمپوننٹس ہیں وہ پرفارم کر رہے ہوتے ہیں. پھر اگلا کیا وہ کام کر رہا ہوتا ہے نان اٹانومس کمپوننٹس آپ کے پاس ہوا کرتے ہیں. پھر آپ کے پاس کیا آتا ہے کہ یوزلی ہوموجینیس ٹیکنالوجی آپ کے پاس ہوا کرتی ہے. ٹھیک ہے. یعنی آپ جب سینٹرلائز کے اندر ہوتے ہیں تو اس کے نیچے والے جو ہے وہ انوائرمنٹ ہوموجینیس ہوا کرتی ہے. ہوموجینیس ٹیکنالوجی کے اندر جو ہے وہ ہم نارملی اس کا یوزلی کی بات ہو رہی ہے کہ ہم اس کو یوٹیلائز کرتے ہیں. پھر ہمارے پاس کیا ہے کہ ملٹیپل یوزرز شیئر دا سیم ریسورسز ایٹ آل ٹائم. ٹھیک ہے. پھر یعنی اس وقت ہم اس کو کیا کریں گے سینٹرلائزڈ آپ کے پاس کریں گے. پھر آپ کے پاس اس کا جو آپ کے لیے کیا ہوگا کہ سنگل پوائنٹ آف کنٹرول آپ کے پاس آئے گا. اب یہ مینیجریل پوائنٹ آف ویو سے تو ایزی ہوا کرتا ہے کہ آپ نے بیسیکلی اسی کے تھرو کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. لیکن اس کا جو ایک ڈس ایڈوانٹیج ہے وہ جو ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا ہوا ہے وہ آپ کے پاس کیا ہوا کرتا ہے سنگل پوائنٹ آف فیلئر آپ کے پاس آتا ہے. ٹھیک ہے. تو جیسے ہی سنگل پوائنٹ آف کنٹرول آپ کے پاس آتا ہے اسی کے ساتھ سنگل پوائنٹ آف فیلئر آپ کے پاس آتا ہے کہ جیسے ہی وہ کنٹرولر فیل ہوا تو آپ کا سسٹم جو ہے اس کا رسپانس جو ہے وہ اٹھ جاتا ہے. وہ جیسے ہم نے دیکھا تھا کہ آپ کی وہ ایگزامپل کے اندر کہ آپ کی ویب سائٹ سے اگر 24/7 آپ کو چاہیے ہے اور اگر اس کا سنگل پوائنٹ آف فیلئر ہے تو اس کمپوننٹ یا اس کمپیوٹر کے فیل ہونے سے کیا ہوگا کہ آپ کی اپلیکیشن جو ہے وہ ایگزسٹ نہیں کرے گی. اٹ مینس کہ وہ اپلوڈ نہیں رہے گا اور وہ ڈاؤن آپ کے پاس آ جائے گی. ٹھیک ہے. تو اس کیس کے اندر جو ہے وہ پھر ہم نے کیا دیکھا تھا کہ اس میں ہم ڈیسینٹرلائز یا ڈسٹریبیوٹ کر دیتے ہیں. اب ہم دیکھتے ہیں کہ ڈیسینٹرلائز کے اندر آپ کے پاس کیا آتا ہے. ڈیسینٹرلائز آپ کے پاس کیا ہے کہ سیٹ آف ٹائٹلی کپلڈ پروگرامز ایگزیکیوٹنگ آن ون اور مور کمپیوٹرز وچ آر انٹر کنیکٹڈ تھرو اے نیٹورک اینڈ کوآرڈینیٹنگ دیئر ایکشنز. ایک تو آپ کے پاس اس انوائرمنٹ کے اندر یوز ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. جہاں پہ جو ٹائٹلی کپلڈ پروگرامز کا ایک سیٹ ہے ٹھیک ہے وہ کسی ایک یا ایک سے زیادہ کمپیوٹرز کے اوپر جو ہے وہ ایگزیکیوٹ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. جو کنیکٹڈ ہیں تھرو اے نیٹورک اور اینڈ کوآرڈینیٹنگ دیئر ایکشنز اور وہ آپس میں ایک دوسرے کے جو بھی ٹاسک پرفارم ہو رہے ہیں یا جو بھی ایکشنز ہو رہے ہیں تو وہ بیسیکلی ایک دوسرے کے ساتھ کیا کر رہے ہیں کوآرڈینیٹ کر رہے ہیں. تو ان دیٹ کیس جو ہے اس کو کنٹرول کیونکہ جب ایک سنگل کنٹرولر ہوگا تو اٹ مینس کہ وہ ساری کے ساری کنٹرولر کے تھرو کمیونیکیشن آئے گی تو وہ آپ کے لیے ایک ہیکٹک ہوگا. اس میں کنجیشن زیادہ ہو جائے گی. تو وہ جو لوکل ہے جہاں پہ لوکلی ایک دوسرے کے ساتھ کمیونیکیٹ کرنا ہے اس کو سینٹر تک لانے کی ضرورت نہیں ہوا کرتی. ٹھیک ہے. تو اگر آپ ڈسٹریبیوٹیڈ ہے اور کچھ کمپوننٹس ہیں وہ اگر لوکل انوائرمنٹ کے اندر ہی انہوں نے کمیونیکیٹ کرنا ہے تو وہ وہیں پہ کمیونیکیٹ کر لیں انسٹیڈ کہ وہ سارے کے باقی کمپیوٹرز کے ساتھ بھی کمیونیکیٹ کریں. تو یہ اس پرپز کے لیے پھر وہ کیا کر لیتے ہیں ڈیسینٹرلائز کر لیتے ہیں. پھر آپ کے پاس کیا آ جاتا ہے کہ دا کنٹرول فنکشن از ڈسٹریبیوٹیڈ امانگ ڈفرینٹ کمپوننٹس ان دا سسٹم. ٹھیک ہے. اب یہ تو ہے اٹانومس کمپوننٹس آپ کے پاس ہوا کرتے ہیں کہ وہ لوکلی آپ کے پاس جو اس کا ڈیسیژن ہے یا جو ایکشنز کا کنٹرول ہے وہ آپ کے پاس لوکل اس جو ماڈیول یا کمپوننٹس نمبر آف کمپوننٹس ہیں ان کے درمیان میں جو کنٹرولر ہے اسی کے پاس آپ کے پاس آئے گا. ٹھیک ہے. موسٹلی بلڈ یوزنگ ہیٹروجینیس ٹیکنالوجی. ٹھیک ہے. نارملی یہ آپ کے پاس کس میں جو ہیٹروجینیس ٹیکنالوجیز ہوا کرتی ہیں اس کے اندر آپ کے پاس ہوا کرتا ہے اور اس کی ریزن یہ ہوتی ہے جیسے ڈسٹریبیوٹیڈ سسٹم ہے. اب ڈسٹریبیوٹیڈ سسٹمز کے اندر ایک تو کمپوننٹس ڈفرینٹ ہیں ہیٹروجینیس ہیں. ٹھیک ہے. پھر ان کے جو
میکنزمز ہیں، ہو سکتا ہے ایک وائرڈ نیٹ ورک کے اندر ہے، کوئی کمپیوٹر جو ہے وہ آپ کے پاس وائرلیس نیٹ ورک کے اندر ہے، کوئی آپ کے پاس کسی اور ٹپالوجی کو یوز کر رہا ہے. تو یہ جو میکنزمز ہیں، کمیونیکیشن میکنزمز بھی مختلف ہو سکتے ہیں، اور ان کا جو آرکیٹیکچر ہے وہ بھی ڈفرینٹ آپ کے پاس ہو سکتا ہے، ان کے کلاک سائیکلز آپ کے پاس ڈفرینٹ ہو سکتے ہیں، ان کی لوکیشن آپ کے پاس ڈفرینٹ ہو سکتی ہے، ٹائم زون ڈفرینٹ ہے. تو یہ ساری چیزیں ملا کے ان کو کیا بنا رہی ہوتی ہیں، ہیٹروجینس میں آتی ہیں. تو اس کیس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ وہ جو ایک سینٹرل میکنزم ہے، یہ اڈاپٹ کرنا جو ہے وہ تھوڑا سا ان ایفیشینٹ ہوا کرتا ہے اور زیادہ افیکٹو نہیں رہتا. تو اس کیس میں کیا کر دیتے ہیں کہ وہ لوکل جو سیم ٹائپ کے کمپوننٹس ہوتے ہیں ان کو ملا کے بیسیکلی ایک گروپ بناتے ہیں، اور اسی کے اوپر یہ سارا کمیونیکیٹ کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ اٹانومس بیسیکلی آپ کے پاس ہوا کرتے ہیں. دوسرا آپ کے پاس کیا ہے کہ سسٹم کمپوننٹس میں بی یوزڈ ایکسکلوزیولی، یہ بھی اس کے آپ کے پاس آ جاتا ہے. پھر آپ کے پاس کیا ہے کہ کنکرنٹ پروسیسز کین ایگزیکیوٹ، وہ تو ان کا فیچر ہے آپ کے پاس. ٹھیک ہے، ملٹیپل پوائنٹ آف فیلئر آپ کے پاس ہوا کرتا ہے. ٹھیک ہے، تو اٹ مینس کہ اس کا جو پوائنٹ آف فیلئر ہے وہ چونکہ اب لوکل ہیں، تو اٹ مینس کہ کسی ایک کا اگر کنٹرولر جو لوکل ہے وہ فیل ہوا، تو جو باقی آپ کے پاس ہمارے وہ لوکلز آپ کے پاس گروپس بنے ہوئے تھے، تو ان کے اوپر اس کا امپیکٹ نہیں ہوگا. یعنی ان کی پروسیسنگ تو چل رہی ہے، سمپل یہ ہے کہ وہ ایک ہے. تو اب آپ نے جو فالٹ ٹالرنس کرنی ہے یا اس کے فیلئر کو مینیج کرنا ہے، تو اس میں آ جائے گا پورا کا پورا سسٹم جو ہے وہ آپ کے پاس نہیں بیٹھے گا. تو اٹ مینس کہ سسٹم پارشلی جو ہے وہ شاید ڈسٹرب ہو، اوور آل پورے کا پورا ڈسٹرب نہیں آپ کے پاس ہو جائے گا. تو یہ آپ کے پاس ڈیسینٹرلائزڈ جو کنٹرول اسٹریٹجی ہے اس کا بیسیکلی ایک فیچر آپ کے پاس ہوا کرتا ہے. ٹھیک ہے، اب ان دونوں کے اپنے ہی ایڈوانٹیجز بھی ہیں اور ڈس ایڈوانٹیجز بھی ہیں. یعنی ایک آپ کے لیے میں اس کی مینجمنٹ آسان ہے، دوسرے کے اندر پوائنٹ آف فیلئرس آپ کے پاس جو ہے وہ ملٹیپل ہیں. تو اٹ مینس کہ اس کا پورے کا پورے سسٹم کا ایک ساتھ بیٹھ جانا، اس کے چانسز ڈیسینٹرلائز کے اندر جو ہے وہ تھوڑے سے منیمائز کر دیے جاتے ہیں. تو یہ ڈفرینٹ پروز اینڈ کانز ہیں جو آپ کے پاس دونوں کے آپ کے پاس ہوا کرتی ہیں. ٹھیک ہے، اب ان دونوں کے بٹوین ہم نے کون سی اسٹریٹجی اڈاپٹ کرنی ہے وہ ڈپینڈ کرتی ہے مختلف فیکٹرز کے اندر. جیسے کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ سسٹم کی کمپلیکسٹی آپ کے پاس کیا ہے، ٹھیک ہے، کمیونیکیشن بینڈ وڈتھ آپ کے پاس کیا چاہیے، یا آپ کے پاس جو کنٹرول پرفارمنس ریکوائرمنٹ ہے وہ آپ کے پاس کیا چاہیے. تو یہ سارے فیکٹرز مل کے بیسیکلی انیبل کرتے ہیں ہمیں کہ ہم کون سی اسٹریٹجی یا کنٹرول اسٹریٹجی ہے اس کو ہم اڈاپٹ کرتے ہیں اور اپنے سسٹم کے اندر امپلیمنٹ کرتے ہیں.